جو ہمارے ساتھ دوسرے بھائی نے جوائن کیا ہے وہ ہیں میرے بڑے بھائی ہیں. چھوٹے بھائی کا لیں تب بھی ٹھیک ہے, بڑے بھائی کا لیں تب بھی ٹھیک ہے. ایک ہی عمر کے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو شاد رکھے. پہلی تو بات یہ ہے ڈاکٹر ہے, دوسری بات ہے یہ بڑے پیارے نقیب تھے, تیسری بات یہ ہے کہ بڑے پیارے عالم دین ہیں, بڑے پیارے عالم دین ہیں. آپ کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ وسیم بھائی, آپ سنائیں, آپ میرے مالک کا کرم ہی کرم ہے الحمدللہ. آپ کو میں ایک اور یہاں پہ عرض کر دوں, جو آپ نے پچھلا پروگرام دیکھا ہے اس کے اندر ایک قاری صاحب نے تلاوت کی, اس کے بعد ایک ثنا خان آئے تھے بزرگ سے, وہ ان کے والد محترم تھے, ان کا نام تھا جی قاری محمد اختر قادری صاحب, وہ ان کے والد محترم تھے. بڑا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے, آپس میں اکٹھے رہتے ہیں, آپس میں اتفاق ایسا حضور اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ والد کی اتنی بیٹے کے ساتھ اتنی ہم آہنگ نہیں ہوتے, وہ آپس میں اتنی بنتی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے بزرگوار کو بھی سلامت رکھے. تو حضرت صاحب سے گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ ایک نقابت کو ذہن میں رکھنا بھی ہے اور ایک پھر خطابت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے ہمیں ساتھ ساتھ تھوڑے اشعار بھی سنانے ہیں, یہ میری فرمائش ہے آپ سے. لیکن آپ سے میں نے جو سوال کرنے ہیں وہ سوال کچھ ایسے ہیں حضور, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تقویٰ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ وسیم بھائی, آپ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ آج ہم نور وارث ٹی وی پہ بیٹھ کے, اور خوبصورت جو عنوان خزینہ ہے رمضان, سبحان اللہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازا. سبحان اللہ. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے ہاں جی جس میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جائے. تو یہ واقعی خزینہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. سبحان اللہ. آپ نے خوبصورت سوال سے گفتگو کا آغاز کیا کہ تقویٰ کیا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض تھے. سبحان اللہ. تاکہ تم متقی بن جاؤ. سبحان اللہ. لعلکم تتقون, جی ہے, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ. تو تقویٰ کا جو لفظی معنی ہے وہ رکنا ہے, پرہیزگاری ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو روزے کے ساتھ جوڑوں تو خوبصورت ہو جائے گا. سبحان اللہ جی. فرمایا رکنا کس چیز سے ہے, جیسے روزہ کا معنی ہے رکنا, ٹھیک ہے, باز رہنا, ٹھیک ہے. صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف حالت جنابت سے رکنے کا نام روزہ تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو فرمایا گیا کہ روکنا میں رکنا, ہمیں بد کلامی سے بھی رکنا تقویٰ کہلائے گا. واہ. بد کرداری سے رکنا وہ بھی تقویٰ کہلائے گا. واہ. اور اسی طرح ہمیں اپنی فحش گوئی سے رکنا, سبحان اللہ, یہ بھی تقویٰ کہلائے گا. سبحان اللہ. اور اس کو تھوڑا سا اگر میں دوسرے اینگل سے بیان کروں جو میرے خیال میں ضروری ہے آج کے دور میں, وہ یہ ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے, کیونکہ میری ایک فیلڈ ہے, میری ہر طبقے کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. ٹھیک ہے. میں نے اکثر کو دیکھا ہے روزہ تو رکھا ہوتا ہے, کھانا پینا تو چھوڑا ہوتا ہے, لیکن بد کلامی ویسے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. انا ویسے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. حسد ویسے چل رہا ہے. مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے علامہ صاحب کہ ہمارے پاس ایسے مریض آ کے داخل ہوتے ہیں, ایڈمٹ ہوتے ہیں, ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو وہ مطلب لواحقین, ہم اٹینڈنٹ ان کو کہتے ہیں, جو خاص طور ذرا مطلب ہے کہ مالی حیثیت ان کی زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے ان کو دیکھا ہے, جو ایک فرق نظر آیا مجھے وہ یہ ہے کہ جو ان کے گھر کے ملازم اگر کوئی بدبختی سے ان کے ساتھ آ گیا تو وہ جو ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, جو رویہ ہوتا ہے, وہ ہم اپنے مطلب ہے کہ روم میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ باقیوں کے ساتھ تو ویسے کر رہے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات تھوڑی سی آسان ہو جائے, اور ویسے بھی مفتی صاحب کے سامنے گفتگو کرنا تو میرے جیسا جو بندہ ہے وہ چراغ سورج کو دکھانے کے مترادف ہے. جیسے کہ اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وسیم بھائی, اب ان کے لاکھوں روپے کے بل بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر آیا, اس نے آ کے دیکھا, دیکھنے کے بعد اس نے ایک وزٹ سائن کیا, اور وزٹ سائن کرنے کے بعد وہ چلا گیا. تو اس نے آنے اور جانے کا صرف 1 سے 2 منٹ یا 4 منٹ مریض کو دیکھا, خیریت پوچھی, اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ کروا لیں, یہ ٹیسٹ کروا لیں, وہ کہہ کے چلا گیا. اس نے 3-4 ہزار روپے کا وزٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اس نے 2-3 ہزار روپے کے ٹیسٹ ایڈوائز کر دیے, 500-700 ہزار روپے کا اس نے کوئی الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کر دیا. ٹھیک ہے. وہ مریضوں کو میں نے دیکھا ہے, میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا, جو جرنلی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہ تو برداشت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ان کے ساتھ ان کے گھر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, ان کے والدین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان والد جو بیمار پڑا ہے, بستر مرگ پہ ہے, حالت بیماری میں ہے, وہ اس کے بچے سو رہے ہیں, وہ بیچارہ جو ان کے گھر کا ملازم ہے, وہ اس کے ساتھ جو 10,000 12,000 یا 15,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے, تو وہ کھڑا ہے. اللہ. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود تو پیزے کھا رہے ہیں,
لیکن اس کے لیے کچھ نہیں لے کے آئے، جو بچے گا وہ اس کو دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں ان کے ہزاروں روپے لاکھ روپے کے بل بن رہے ہیں، یہ وہ دینا برداشت کر رہے ہیں، ایک اس کو کھانا نہیں مہیا کر سکتے، ایک ان کو اچھا کھانا، اچھا پہنانا، اچھا لباس وہ نہیں، اور ان کو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ جس صوفے پہ وہ بیٹھے ان کے ساتھ وہ بیٹھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں تقویٰ تو یہی سکھاتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، جس نے تمہیں دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، تم بھی اسی کی مخلوق ہو، وہ بھی اسی کی مخلوق ہے، بالکل واہ واہ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ہاں جی، اس کا کیا جرم ہے؟ واہ اس کا جرم واہ تو واہ صرف واہ، یہی تھا کہ وہ غریب کے گھر پیدا ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ اسی سے حضور بات جوڑتے ہیں، وہ بابا اشفاق صاحب تھے نا، زاویہ پرام آیا جی کرتا تھا جی ان کا، جی وہ فرماتے کہ میں ایک دن کراچی گیا ہوا تھا، تو وہ دور وہ تھا کہ جب 1 روپیہ کرایہ ہوتا تھا، تو کہتے ہیں کہ میری جیب میں 4 روپے تھے، تو دور سے ایک لڑکی چلتی ہوئی آئی، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ عطا کر دیں، تو میں نے وہ 4 روپے ہی دے دیے، تو ساتھ ایک اور بھائی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور 4 روپے دیتے، ہاں جی، کہتا میں دیتو تے دیتا وا، ہاں، یہ وچ میرا کیڑا وا اپنا۔ کیا بات، تو جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو پھر کس چیز کا تکبر حضور؟ اور اسی بات کو تھوڑا سا اگر عطا ہاں کرے جی نا، ہاں جی ہاں جی دیتے جو دیتا ہے نا، ہاں جی، اگر اس نے بابا اشفاق کو دیے تھے، بابا اشفاق نے دیے، اور میں نے جہاں تک پڑھا ہے بابا اشفاق نے کہا اگر مالک میری جگہ اس کو رکھ دیتا، اس کی جگہ مجھے رکھ دیتا، میں کیا کر سکتا؟ کیا بات، واہ 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 یہ تو اس کی ونڈ ہے، یہ تو اس ہاں کی جی، اپنی تقسیم ہے کہ کھیل جس ہے کو یہ۔ جیسے دے دے، واہ یہ اس کی عطا ہے۔ واہ اور فرمایا کہ اگر میں نے تجھے عطا کیا ہے تو تو اپنے ہاتھ میں سخاوت رکھ، واہ میری مخلوق کو سامنے رکھ، واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ سبحان یہ اللہ۔ نہیں ہے کہ اگر میں نے تجھے دے دیا ہے تو لوگوں کے اوپر خدا بن کے بیٹھ جا، ہوں، تو لوگوں کو حساب کتاب گن چن کے دیتا رہے، کہا نہیں۔ اور اسی سے میں مجھے ایک اور بات یاد آ گیا، آپ نے بابا اشفاق احمد کا ذکر کیا، ہاں جی ہاں جی، تو درویشوں سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے نا، ان کا بڑا خوبصورت میتھڈ ہوتا ہے، بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بابا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے درویش اور بالکل ایسے صوفی ہی ہے۔ باصفا گزرے، اور میں کہتا ہوں کہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور ان کی گفتگو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار پیار جھلکتا جھلکتا تھا، تھا، عشق جھلکتا تھا، حضور علیہ السلام کی عشق جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مارتا تھا۔ بالکل ایسے ہی، ان کا ایک قول ہے، بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے نا ہاں جی، وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتا۔ واہ 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 واہ، علامہ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ اگر اسی رمضان سے ہم بات کریں تو فرمایا کہ رمضان جو روزہ ہے یہ تمہیں قرب الہی عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، یہ تمہیں دیدار الہی عطا کرتا ہے۔ واہ، اب اگر باب واصف علی واصف کی بات کو ہم لینا تو آپ فرما رہے ہیں کہ تم بڑی منزل کے مسافر ہو، اچھا مطلب کیا ہو؟ مطلب تو یہی نکل رہا ہے کہ ہمیں قرب الہی عطا ہونے والا ہے، جی، اور ہم روزہ رکھ کے انا کو لے کے بیٹھے گئے۔ اللہ اکبر۔